اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بندہ بہت عرصے سے اندھیرے میں ہو نا تو ہوتا کیا کہ جب آپ روم میں آتے ہیں جب لائٹ آن کرتے ہیں نا تو آپ کی آنکھوں میں نا چبھن ہوتی ہے, یو کانٹ اوپن یور آئیز دیٹ ویل, لیکن تھوڑی ہی دیر میں آپ کو سب کچھ برائٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہمارے دل میں نا اندھیروں میں اتنے عرصے سے ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں, شروع میں ہمیں تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, مشکل ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ وہی کوانٹٹی کی بات آتی ہے نا, اگر ہم کنٹینیو رکھیں اس پروسیس سے گزر جائیں تو سب کچھ کلیئر الحمدللہ نظر آنے شروع ہو جائے. یہ جو کوانٹٹی میں نے جب اس کو کرنا شروع کیا نا برو, جب میرا کانسیپٹ کلیئر ہوا کہ نہیں یار دس از آلسو پارٹ آف آور دین, اور صحابہ سے بھی یہ چیز ملتی ہے. ایک رات میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے, یار مجھے اتنے سوال آتے ہیں اس کو بھی کلیئرفائی کرتے ہیں, بولتے ہیں اس نے کہاں سے اپنے میں سے بات کر لی ہے, یو نو دیر از اے شارٹس تو ہماری میڈیا کے بھائیوں نے بنایا ہے, تو اس میں اتنے سوال آ رہے ہیں کہ کوئی اپنے میں سے بنا دی ہے, تو نے کیا بات کر دی ہے, کیا بات کی, کون سی بات؟ نہیں انہوں نے کہا ہے برو, انہوں نے کہا ہے. نہیں برو, میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں, میری بات ابھی سنیں آگے میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, کہ وہ جو چیز آتی ہے نا کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جس نے نہیں پڑھی ہوگی وہ حسرت کرے گا, اور یہ وہ, اور شیخ ڈاکٹر فضل اللہ کے لیکچر میں بھی میں نے یہ سنا کہ ہر 2-3 دن میں تو آپ ضرور پڑھیں اور یہ پڑھیں. تو میں سوچا کرتا تھا یار کیسے ممکن ہے بھائی, آپ نے روٹین کا قرآن بھی پڑھنا ہے, ساتھ آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھنی ہے, 2.5 پارے ہیں وہ, تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہو, آپ تو پورا دن پھر قرآن پڑھتے رہو گے. تو یہ چیز جب ادھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا نا کہ قرآن آپ تیز بھی پڑھ سکتے ہو, ساری ان شرائط کا خیال رکھو, تجوید کا خیال رکھو, تیز پڑھو, مکمل کرو, کوانٹٹی پہ فوکس کرو, تو اس سے وہ بڑا آسان ہو گیا یار. یہ جو اصل میں نا اس میں بیلنس اگر کریں نا, کچھ ٹائم ایسے رکھیں جس میں آپ تیز سے قرآن پڑھ لیں, ختم کر لیں, اینڈ ڈیڈیکیٹ ا ٹائم فار یورسیلف, ہاف این آور, این آور, آدھا پیج ہو, آپ صرف ایک آیت ہی سمجھ کے تدبر کرو. ایگزیکٹلی. ایک ویڈیو تھی ہمیں, اس میں تھا کہ کمپلیٹ یور قرآن ان 6 minutes. میں نے دیکھا ہے 6 minutes. اینڈ میں نے یونیورسٹی میں ایک بار لیکچر دیتے کہا کہ آپ قرآن 6 منٹ پڑھ سکتے ہیں, تو لوگ حیران 6 منٹ میں کیسے. میں نے کہا آپ نے ہر نماز کے بعد, اگر تو حافظ ہے تو صرف قرآن کو 6 منٹ دینے ہیں, اور اگر وہ ہر نماز کے بعد یعنی 6 منٹ دے گا نا تو ود ان اے منتھ پرابلی تھا وہ قرآن ختم کر لے گا. لیکن اگر حفاظ نہیں ہے تو آپ اس کو 9 منٹ کر لیں, آپ 9 منٹ قرآن کو دے دیں ہر نماز کے بعد, یو ول سی ان اے منتھ یو ار فنشنگ قرآن, اور آپ کا تدبر کا ٹائم. اصل میں پتہ کیا, جو لوگ دین سے تھوڑا سا دور ہے نا, وہ اس چیز کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں کہ یار بات قرآن کو آپ نے سمجھ کے تو پڑھا نہیں, بس رٹے مار رہے ہو, تو تھوڑا سا نا ہم بھی افیکٹ ہو جاتے ہیں اس بات سے, اور ہم سمجھنے لگ جاتے ہیں یہ بات ایسی ہے. لیکن قرآن کا اعجاز ویسے یہ ہے کہ جو ایسنس سے سمجھنے کا ہے وہ تو الگ ہے, لیکن صرف پڑھنا بھی, چاہے آپ نہ بھی سمجھ کے پڑھے, جسٹ ریپیٹنگ دا, بیکاز دس کلام از ویری آنریبل, ٹھیک ہے, یہ کوئی رینڈم نہیں ہے نا, یہ اللہ کے اسپوکن ورڈز ہیں. ثواب تو ہے ہی ہے برو, یہ نا آپ کو عجیب سی برکت لے کے آتا ہے. برکت, چاہے آپ تیز بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اگر آپ پڑھ رہے ہیں نا سمجھ نہیں بھی آ رہا, تو اٹ ہیز اٹس بینیفٹس. آپ نا 15 منٹ اگر آپ پڑھیں نا قرآن, آپ کا نا عجیب دل کے اندر نا خود ہی سے ایک لائٹ سی فیلنگ, سکون کی آپ فیز میں آنا شروع ہوتے ہیں. اور میں ایک اور چیز یہ کہ قرآن کے ساتھ ساتھ نا ذکر جو ہے, آپ اگر ذکر کرنا شروع کریں, آپ نے جیسے کہا نا کہ قرآن شیخ نے بھی کہا تھا کہ وہ کریں. ایک اور چیز جو میں نے اپنے رکھی تھی کہ یار ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہے نا اس کو منیمائز کریں. تو اور یہ کہ جو ٹائم مل رہا ہے نا, میں نارملی بہت پلاننگ بہت زیادہ اس کے چکر میں جاتا, اس میں نے وہ کم کر کے نا میں نے کہا یار کوالٹی میں امپروو نہیں, کوالٹی نہیں, میں نے کہا کہ یار بہت سارے کام چیزیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ہے. لائک جو بھی فارغ ٹائم ہے نا, یہاں سے اگر کہیں سفر پہ آپ جا رہے ہو, گھر میں جا رہے ہو, چل رہے ہو, تھوڑی دیر 10 منٹ بھی مل رہے ہیں. نارملی جو پلاننگ کے آپ فیز میں ہوتے ہیں, بندہ کہتا ہے آدھے گھنٹے کی ایکٹیویٹی, اب وہ آدھا گھنٹہ نکالنا ہے. اب وہ آدھا گھنٹہ اگر نہیں نکالنا تو 10 منٹ 15 منٹ آپ کو 10 جگہ مل رہے ہیں, وہ ویسٹ ہو گئے. لرن دا لینگویج, لرن ایوری تھنگ اس ایج میں نا, تو وہ اس ٹائم کی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے. میری ایج میں آ گئے نا دعا یاد کرتے ہوئے, میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن سے obsession ہو جائے بندے. کیا بات ہے, ان اللہ اہلین من الناس برو, اللہ تعالیٰ کی نا کچھ فیملی والے لوگوں میں سے کون ہے اہل القرآن, اہل اللہ خاصہ اہل القرآن. ویسے واللہ ہم نے اس لذت میں ڈوبے نہیں ہیں آج تک یار, ہم نے نا مزہ چکھا نہیں ہے یار آج تک. کاش اللہ تعالیٰ نصیب کرے. مووی آپ نے بھی ٹرائی کیا جو لگ رہا ہے کیا چیز ٹاپک ملانے کی, obsession. میں نے obsession اسی لیے لے کے آیا because we want to talk about obsessions. اور آج اصل میں وہی بات ہے کہ ہم وہی سوچتے ہیں کہ جو پرابلمز آج کل کی یوتھ کو ہیں, اور ہم جب FAQs جو ملتے ہیں تو ون آف دا FAQs واز کہ OCD, نیگیٹو تھاٹس, وسواس, برے خیالات بہت زیادہ آنا. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ انشاءاللہ اوور تھنکنگ, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. وہی نیگیٹو تھاٹ کے اوپر بھی تھنکنگ کرتے وہ ہو جاتا ہے. یار OCD تو وہ تھوڑا فیشن نہیں بن گیا ہوا, لوگ کہتے ہیں مجھے یار بس اس چیز کی تھوڑی OCD ہے.
ये ऐसे I've seen people. बहुत कॉमन हो गया टर्म तो ऐसे बन गई है सही कह रहे हैं। हालांकि लेकिन जिनको है ना दे आर वेरी डिस्टर्ब। It's an abnormal behavior. मेंटल डिसऑर्डर्स है ना, इसके बारे में भी इतनी ज्यादा बात कर करके इसको भी कूल तरीके से पेश करना शुरू कर दिया। एवरीबॉडी फील्स कि मैं भी डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, मुझे एंजाइटी होती है, हो भी रही हो शायद कुछ हद तक, लेकिन इसको वो जैसे you know when you give something a concept or a name ना, आपको जब पता चलेगा ना आपको होना शुरू हो जाएगा। मैं कल ही सोचा था घर जाते हुए, एक मुझे यूनिवर्सिटी लाइफ में एक फ्रेंड ने एक रिसर्च शेयर की थी और कहा था कुछ लोग ना ऑब्सेस्ड होते हैं बाय सम नंबर्स, उनको हर जगह वो नंबर याद नजर आ रहे होते हैं। अच्छा, उससे पहले मुझे इसका नहीं पता था। ठीक है, और कहते हैं पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ नंबर है, फॉर एग्जांपल 2-4 किसी को 6-9 किसी को क्या, तो वो बंदा हर टाइम उसको, और कहते हैं इस हद तक कि उसको ना बहुत ज्यादा कुछ बोलना शुरू हो जाता है। तो जब मुझे पता चला इस रिसर्च का तब मुझे नजर आना शुरू हुआ। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस राइट, जिसको हम जो कहते हैं जो ओसीडी जो बड़ी एक कॉमन टर्म हो गई है, कई लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स भी होते हैं। मिसाल के तौर पे वो हर चीज जो है ना अपने ऑर्गेनाइज करके Perfectionist कहते हैं जिसको। यानी जनरली वो अपनी कोशिश करते हैं कि वो परसिस्टेंट रहें। जैसे कि हमें दीन भी कहता है ना कि नेकियां करो चाहे वो उनकी क्वांटिटी कम हो लेकिन उनमें कंसिस्टेंट रहो। तो अगर किसी बंदे की पर्सनालिटी ही है कि वो चाहता है कि हर चीज ऑर्गेनाइज हो, मैंने इस टाइम पे नमाज पढ़नी है, इस टाइम पे मैंने कुरान मजीद पढ़ना है, तो जाहिर बात है जब उसकी जो रूटीन है अप एंड डाउन होती है ना, उसको थोड़ी बहुत जो है वो एक अनकंफर्टेबल फील करता है। तो ये मेरे ख्याल से कई लोगों के ना This is normal, bro. This is हाँ, ये तो नॉर्मल है और इंशाल्लाह। ये भी ओवर पीरियड ऑफ इयर्स ये पैटर्न ह्यूमन साइकोलॉजी डेवलप होता है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ जब बैठते हैं ना, फॉर एग्जांपल वो ऐसे ही होते हैं तो ऐसे बनने शुरू होते हैं, जो लाइफ लेसन्स मिले होते हैं। अच्छा, ये डिसिप्लिन है एक इंसान, ये प्रिंसिपल्ड इंसान है और जो होना चाहिए। ओसीडी इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो साइमन सिनेक भी ना माइंड का पैटर्न बताते हुए कहता है कि माइंड वर्क्स इन मिस्टीरियस वे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कहेंगे ना कि डोंट थिंक अबाउट वाटर फॉर द नेक्स्ट 10 सेकेंड्स, आप पानी के ख्यालात और सारे होते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना ब्रो, अभी तो सर्टिफिकेशन ली भी है एनएलपी में माशाल्लाह, इसमें हमारा जो माइंड है ना वो डू और डोंट को अंडरस्टैंड नहीं करता, यस या नो को अंडरस्टैंड नहीं करता। फॉर एग्जांपल इफ यू टेल समवन डोंट पैनिक ही विल पैनिक, क्योंकि उसका माइंड डोंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, समझता नहीं है वो। फॉर एग्जांपल बच्चों को नहीं कहना चाहिए कि डोंट प्ले आउटसाइड, तो कहना चाहिए कि प्ले इनसाइड कहें उसको, या कहें बेटा स्टडी राइट नाउ। नेगेटिव में बात नहीं करनी। Negative में बात क्योंकि हमारा माइंड अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, क्योंकि माइंड के जो तीनों जो है ना, थ्रॉटल, ब्रेक और क्लच, तीनों थ्रॉटल ही माइंड के। आप तीनों में से किसी लेवल को भी प्रेस करेंगे ना तो वो माइंड उस तरफ जाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू रीट्रेन आवरसेल्व्स और रिफॉर्म करना अपनी थिंकिंग को, कि हम जब किसी को कह रहे हैं ना कि आप डोंट थिंक नेगेटिव, he will think negative. Don't think about that person or this thing. He will think about that. Rather, उसको हमें distract करना चाहिए और उसको यानी relax की terms और इसमें एनएलपी में ना बड़ा सिंपल एक फॉर्मूला जो यूज करते हैं, वो कहते हैं कि जिस द थिंग यू फोकस ऑन ग्रोस। exactly. ठीक है, आप और वो लिटरली ट्रेनिंग्स होती हैं कि जो चीज पे आपको फोकस नहीं कराना तो उसके बारे में आपको जबरदस्ती फोकस कराते हैं। इनफैक्ट ट्रीटमेंट्स भी इस तरह ही हो रही होती है कि लोग आपकी जो चीज आप हटाना चाह रहे हो तो उसे हटा के किसी और चीज पे फोकस इतना कराते हैं कि वो सेंटर बन जाए। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी भी यही चीज है।